اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمت علی اعدائہ واعدائہم اجمعین۔ آداب نماز پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے آداب اور اخلاق میں فرق کو ملاحظہ کیا کہ آداب کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح سے انجام پانے والے اعمال سے ہے، جبکہ اخلاق کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ باطن سے ہے۔ آداب بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور اخلاق باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 4 یا 5 فروق کو ملاحظہ کیا تھا کہ 5 تقریباً فرق ہیں اخلاق اور آداب میں۔ اخلاق مثلاً ثابت ہے، متغیر نہیں ہوتا، سہولت اور آسانی سے انجام پا جاتا ہے۔ آداب حسنہ اور اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ میں تقسیم ہوتا ہے اور باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس چند فروق ہم نے دیکھے۔ ہم یہاں پہ جو بحث پڑھ رہے ہیں وہ آداب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس جگہ ایک مختصر سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح کے نکات آگے انشاءاللہ العزیز آتے رہیں گے، کیونکہ حقیقت انسانی اور انسان کا اپنے خالق دو جہاں سے ربط کا یہ موضوع ہے، کیونکہ عبادت عابد اور معبود کے درمیان عبودیت کا ایک تعلق سے عبارت ہے۔ لہذا یہ والے امور بار بار آئیں گے جو انسان کے باطنی پہلو کو آشکار کرتے ہیں اور انسان کے وجود میں نشوونما اور کمال کو برپا کر کے خداوند متعال کے قریب ہونے کو بتلاتے ہیں۔ آئیں ابھی ہم ادھر یہ ملاحظہ کریں کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ وہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اخلاق ہم نے ملاحظہ کیا کہ وہ انسانی باطن کی ایک صفت ہے۔ فطرت کو انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ علماء کے اقوال کے ذیل میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ موضوع یہ سارے کے سارے موضوع طویل سے طویل ہوتے جا سکتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی گنجائش موجود نہیں ہے کہ انتہائی طویل مورد میں ان کو ملاحظہ کیا جا سکے، لیکن ایک حد تک تعارف ہو جائے اس حد تک انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جیسے اخلاق آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسانی وجود میں صلاحیت کا عملی حاصل ہو جانا اخلاق کہلاتا ہے۔ جو کبھی کبھار عمل انجام پائے، جو عارضی طور پہ انسانی وجود میں سما جائے، وہ اخلاق سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اسے عمل صالح یا عمل بد کہہ سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اخلاق یعنی روح انسانی کی نشوونما، کیونکہ جیسے جیسے نشوونما پاتا ہے انسان، ویسے ویسے اتنی صلاحیت اس کے وجود میں اجاگر ہوتی جاتی ہے۔ جس میں انسانی میں یہ والی مثالیں ہمارے لیے حسی طور پہ ملاحظہ کرنا آسان ہے، لیکن روح انسانی کے لیے دقت کرنے پڑے گی، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ مثلا جس میں انسانی میں ہی ملاحظہ کریں کہ ایک نوزائیدہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے پاس بہت کم صلاحیت ہے لذتوں کو اٹھانے کی یا خوشگواریوں کو پانے کی۔ اس کی بنیادی وجہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وجود میں صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے لیکن وہ صلاحیت عملاً نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے نشوونما پائے گا ویسے ویسے وہ صلاحیت اس کے سامنے اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پہ بھاگنے توڑنے سے یا ٹانگوں پہ چلنے سے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا بچہ اسے کبھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے وہ لیٹے لیٹے ٹانگیں چلائے گا، لیکن وہ یہ محسوس کرے گا کہ وہ بھاگ نہیں سک رہا، اپنے آپ کو محتاج پائے گا۔ اب صلاحیت ہے لیکن عملاً ابھی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے جب فوراً چلنا شروع کرے گا بار بار گرے گا، ابھی بھی صلاحیت حاصل نہیں ہوئی۔
لیکن ایک وقت آئے گا کہ تیز تیز بھاگنا شروع کر دے گا، تب اس کے وجود میں ایک عجیب خوشی کا احساس ہوگا۔ لہذا پہلے اسے قدم بڑھانے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا، سہارا لیتا، بڑی مشکل سے ایک قدم بڑھاتا، پھر گر جاتا، پھر کھڑا ہوتا، پھر آگے بڑھتا، پھر سہارا لیتا، لیکن اس نے استمرار سے کنٹینیوسلی اس کو جاری رکھا، نا امید نہیں ہوا وہ بچہ۔ اس نے اپنی اس ایکسرسائز کو، اپنی اس زحمت کو، محنت کو جاری رکھا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اسے یہ صلاحیت حاصل ہو گئی کہ وہ بغیر سہارے کے اب چند قدم اٹھا سکتا ہے۔ پھر مزید اس نے اسی طرح کی ریاضت اور ایکسرسائز کی، یہاں تک کہ اب وہ آرام سے بھاگنے لگا۔ اب جب یہ سہولت سے بھاگنے لگا ہے، اس مرحلے کو کہتے ہیں اخلاق۔ یہ مرحلہ کہلاتا ہے صلاحیت کا اجاگر ہونا۔ اس مرحلے میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جیسے جیسے اس کی نشو و نما ہوئی، ویسے ویسے صلاحیت حاصل ہوئی۔ اگر جسمانی نشو و نما نہ ہوتی تو اس کو یہ صلاحیت بھی عملاً حاصل نہ ہوتی۔ روح انسانی بعینہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے جیسے روح انسانی کمال حاصل کرتی ہے، یعنی نشو و نما پاتی ہے، جیسے جیسے نشو و نما پاتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی صلاحیتیں وجود میں اجاگر ہوتی چلی جاتی ہیں، نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں صلاحیتیں۔ مثال کے طور پہ صبر، جب بچہ تھا تو تھوڑی سی تکلیف پہ چیختا چلاتا تھا، اب جب بڑا ہو گیا تو بڑے ہو کے بھی اس کی وہی کیفیت ہے، سمجھ لیں کہ ابھی اس کی روح جو ہے وہ بڑی اسی بچپنے کے عالم میں ہی موجود ہے، ابھی اس کی نشو و نما نہیں، کیونکہ نشو و نما ہوتی صبر کرتا، تحمل کرتا، توکل کرتا، ایمان لے آتا، فکر و تعقل کرتا، پاک اور طاہر ہوتا۔ مختلف ایک طویل فہرست ہے کہ جو انسان نے کمالات اپنے وجود پہ اس مختصر سے زندگی میں ابھارنے ہیں۔ زندگی تو گزارتا ہی ہے چار ناچار انسان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں متعدد بار یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو عبث خلق نہیں کیا، یعنی اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو کھیل کود تماشے کے لیے خلق نہیں کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالی نے لہو لعب کے لیے، کھیل کود تماشے کے لیے اسے خلق کیا ہے، لیکن قرآن کریم اس نظریے کو آ کے باطل کرتا ہے، توڑتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ کھیل کود تماشے کے لیے بنائی ہے۔ اگر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ مواشیوں کی طرح زندگی بسر کرے، تو یہ اس کے تخیلات ہیں۔ سورہ قیامت آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ گمان کرتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بھی مواشیوں کی طرح کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب جب یہ قلیل مدت ہے، چلا تو سب نے جانا ہی ہے، سانسیں، وقت، دن، ایام، ساری چیزیں جب مکتوب ہیں، معین صورت میں لکھی گئی ہیں، تو اس مختصر سی مدت میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس مختصر سی صورت میں بھاگ دوڑ کر کے کمالات کو اپنے وجود پہ اجاگر کرنا ہے، یعنی روح کی نشو و نما کرنی ہے۔ اگر روح کی نشو و نما ہم نے نہ کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلے جہان میں جائیں گے لیکن ناقص وجود کے ساتھ جائیں گے، مشکلات کے ساتھ جائیں گے۔ بس یہ مختصر وقت ہے، طاہر بھی بننا ہے، متوکل بھی بننا ہے، صابر بھی بننا ہے، عاقل بھی بننا ہے، ایک لمبی فہرست ہے، مطمئن بھی دل ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے اوصاف حاصل کرنے، اس کا خلاصہ کلام بیان کیا جاتا ہے اخلاق کے عنوان سے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں اخلاق، یعنی اس کی روح کی نشو و نما، اس لیے یہ آیت اس معنی کے اعتبار سے دقیق ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی ذات عظیم قرار دے رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو، انک لعلی خلق عظیم،
یہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن اور حقیقت بہت ہی عظیم اور بزرگ ہے. ایک عام انسان اصلاً تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ خیال، نہ تصور، نہ عقل انسان کی اس عظمت تک پہنچ سکتی ہے. اس قدر بزرگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. لہذا وہاں پہ انک لعلی خلق عظیم، خلق سے مراد چند اعمال نہیں ہیں، بلکہ وہ نشوونما پائی ہوئی حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے ہم باطن سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ یا وہ ہستیاں کہ جو اس عظیم ترین نور کا حصہ ہیں وہ اس عظیم ترین ذات کا ادراک اور معرفت حاصل کر سکتی ہیں. یہاں سے ایک اور مطلب ہمارے سامنے آتا ہے جو فطرت کے عنوان سے ہے. ہم یہاں پہ آج کے دن سے فطرت کے لغوی مطلب کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس کو آگے کسی وقت میں دیکھیں گے. لفظ فطرت اس جگہ پہ پہلے تو فطرہ کا معنی دیکھیں نا، فطرن یا فطرن کا معنی کہ فطر فی توئیں رے. اس کا ایک معنی ذکر کیا گیا ہے کہ شق ہونا یعنی چیر دینا. ایک دفعہ ایک شے کو چیرا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس میں خلل ڈالا جائے، خلل ایجاد کیا جائے، اور ایک دفعہ اس لیے چیرا جاتا ہے تاکہ اس میں اصلاح کو انجام دیا جائے. یہ معنی ہے کہ جو مفردات راغب میں مفرد راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے. انہوں نے بیان کیا ہے چیرنا، شق کرنا، لیکن طولانی صورت میں، طول میں، یعنی اوپر سے نیچے شق کرنے کو کہتے ہیں. فطرت ایک، ابھی فطر کے معنی کو دیکھیں پھر لفظ فطرت پہ آتے ہیں، کیونکہ لفظ فطرت مشتق ہے فطرن سے یا فطرہ سے. بس راغب اصفہانی کے نزدیک اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف طولانیت میں، لینتھ میں شق کرنا، چیر دینا، اس کو فی توئیں رے سے تعبیر کیا گیا ہے. آئیں ابھی ہم دیگر لغات سے بھی اس کے معنی دیکھتے ہیں. معجم المقاییس اللغہ کہ اس کا بار بار تعارف آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا رہے گا کیونکہ سب سے قدیمی اور بہترین لغت ہے یہ. اس میں بیان کیا گیا ہے فتح شیء و ایرادہ، ایک شے کا کھولنا اور اس کا یعنی ارادہ کرتے ہوئے یا اس کے پیچھے پیچھے ہونا یا اس کا قصد کرنا، اس کو فطرن سے تعبیر کیا جاتا ہے. فتح شیء اس معنی کو رکھیں، یعنی وہی شق کرنا، شے کو کھول دینا. راغب نے کہا ہے فتح شیء، یہ کہا ہے معجم المقاییس اللغہ میں ابن فارس نے. اسی سے افطار بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا روزہ افطار کر لیا، یعنی روزہ کھول دیا یا روزہ شق اب کر دیا ہم نے. اس کے بعد آئے ایک اور لغت میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہے مصباح المنیر. مصباح المنیر متأخر ہے، یعنی دیر کی، بعد کی صدیوں کی یہ لغت ہے. بعد کی صدیوں کی لغت میں ایک خامی ہوتی ہے، ایک خوبی ہوتی ہے. خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمانہ امامت سے دور ہے، لہذا زمانہ امامت میں جو الفاظ بولے جاتے تھے اور اس معاشرے میں جو معنی رائج تھے وہ معنی متاخر بعد والی لغات میں ہمیں فوراً نہیں نظر آئیں گے. لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ متاخر جو بعد میں لغات لکھی جاتی ہیں ان کے پاس تحقیق کا مورد جامع اور وسیع ہوتا ہے، لہذا وہ ایک تحقیق کر کے ایک معنی کو بیان کرتے ہیں. مصباح المنیر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام خصوصی طور پہ اس لغت کا ضرور مراجعہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع ضرور کرتے ہیں. مثلا عربی میں ایک لفظ آیا لحیتن، داڑھی. داڑھی کو عربی میں کہتے ہیں لحیتن. اب لحیہ یا لحا کا معنی دیکھنا ہے تو فقہاء کرام کن کن لغات میں دیکھیں گے. ایک یہی معجم المقاییس اللغہ ہے، صحاح ہے، اور ان میں سے ایک مصباح المنیر ہے. مصباح المنیر اس کی اپنی خصوصیات ہیں. اس میں اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے خلقہم، خلق کرنا.
اس نے ان کو خلق کیا. فطرہ یعنی خلق. آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ راغب جو متقدم ہیں، راغب ہیں شیخ مفید شیخ طوسی کے دور کے، ان سے بھی پہلے ہیں معجم المقاییس اللغہ ابن فارس. ابن فارس ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے. لہذا ابن فارس نے ذکر کیا فتح الشیء، شے کا کھول دینا. اور اس کے بعد جو شخصیت آئیں وہ ہیں راغب، انہوں نے ذکر کیا شق طولن، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، لینتھ میں شق کرنا، چیر دینا. یا اصلاح کے لیے یہ چیرا جاتا ہے یا یہ خلل ڈالنے کے لیے. لیکن تیسرا ہمارے پاس لغت میں معنی آ رہا ہے مصباح المنیر کا کہ خلقہم، اس نے ان کو خلق کیا. آئیں اس کے بعد ہم اگلی لغت میں معنی دیکھتے ہیں، کیونکہ بقیہ لغات تقریباً اس کے قریب ہی ہیں، اس لیے بقیہ لغات کو چھوڑ کے التحقیق صاحب تحقیق کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جو معاصر ہیں. 2004 میں مصنف ان کی وفات ہوئی اور قرآن کریم کی انہوں نے تمام کلمات کی تحقیق کی. اس میں بھی وہی خوبی ہے اور ایک خامی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا. خامی اس جہت سے کہ زمانے رسالت اور زمانے امامت سے بہت بعید ہے، 14ویں صدی ہجری میں لکھی جا رہی ہے یا 15ویں صدی ہجری میں یہ لکھی جا رہی ہے. لیکن خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس تمام کی تمام اہم اور بڑی لغات وہ موجود ہیں اور ان کے پاس تحقیق کا مورد موجود ہے، تحقیق کرنے کی ان کے پاس گنجائش موجود ہے. لہذا صاحب تحقیق نے خوب اس کے اوپر تحقیق کی اور انہوں نے بیان کیا فطرن فے توئیں رے. اس کا اور اس کے مشتقات، تمام مشتقات میں یہ اصلی معنی باقی رہے گا. اس کا معنی یہ ہے احداث و تحول، کہ ایک تبدیلی کا واقع ہونا، یوجب نقض الحالت الاولیہ، جو پہلی حالت کو توڑنے کا یا نقض کرنے کا یا اس پہلی حالت کو ختم کرنے کا سبب بنے. احداث و تحول، ایک تحول، تغیر، تبدل، تینوں ایک ہی نام وہ ہیں، معنی رکھتے ہیں. تغیر، تبدل، تحول کا ایجاد کرنا، نمایاں کرنا، رونما کرنا. کس طرح سے؟ اس طرح سے رونما کرنا کہ جو پہلے والی حالت تھی وہ ختم ہو جائے، نئی والی حالت اسے میسر آ جائے. مثال کے طور پہ چاند بھی اس طرح سے سامنے ہمارے موجود ہے. اب اس میں اس طرح تبدیلی لائی جائے کہ جو ابھی کی صورت ہے یہ پرانی ہو جائے گی اور اسے تبدیل کر کے نئی شکل دے دی جائے. یہ جو نئی شکل دی ہے اسے فطرن کہیں گے. کب فطرن کہیں گے کہ ذرا مثال کے اوپر دقت کیجئے. اگر ہم بالفرض یہ چاند ہے کائنات میں، یہ کبھی ڈھل جاتا ہے، مثلا جب پہلی کا چاند ہوتا ہے باریک سا چہرہ دکھا کے غائب ہو جاتا ہے. دن گزرتے ہیں، اس کے بھی وجود میں قد میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا قد دیکھنے کے اعتبار سے، یہاں تک کہ 11-12 کا مہینے کا عدد آ جاتا ہے، تاریخ آ جاتی ہے 11ویں 12ویں تاریخ، تو چاند کامل ہو جاتا ہے اور 14ویں کو بھرپور کامل ہو جاتا ہے. 14 کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ تغیر آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اسے فطرن نہیں کہیں گے، کیونکہ جو اس کی اصل حالت ہے حالت اولیہ، اس کو تو یہ نہیں توڑ رہا. اس لیے اگر حالت اولی نہ ٹوٹے، اگر پہلی حالت ٹوٹ کے دوسری حالت آ جائے اس کے وجود کے اوپر، اسے فطرن کہیں گے. اس لیے اس کے باطن میں رنگ تبدیل ہو رہا ہے اور سورج کی روشنی سے متاثر ہو کے دیکھنے کے اعتبار سے کبھی گھٹ رہا ہے، کبھی بڑھ رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے وجودی جو حالت ہے وہ تبدیل ہونے لگا. مثلا گول تھا اب چکور ہو گیا. یہ جو چکور ہوا ہے اب اس کے وجود میں یہ تبدیلی آئی ہے، لہذا اس نے پہلی حالت کو توڑا اور ایک نئی حالت اس کے اوپر نے قائم کر دی یا وجود میں آ گئی. ایسی تبدیلی کو فطرن سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثلا انسان سے اگر سازگار کرنا چاہیں کہ انسان جب خلق ہوا اس دنیا میں،
صلاحیت کے اعتبار سے انسان تھا اور عملی طور پہ حیوانیت کی منزلت پر فائز تھا. یعنی حیوان بنا کے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا انسان بننے کے لیے. انسان بنا بنایا نہیں آیا اس دنیا میں. اس لیے اس نے اپنے اس حیوانی جنبے کو توڑنا ہے، نقص کرنا ہے. اگر یہ نہ توڑا، یہ نقص نہ ہوا، تو پھر وہ حالت ثانیہ، حالت دوم، جو دوسری حالت ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گی، اور وہ ہے انسانیت کی حالت. بہرحال یہ تو فطرن سے ہم نے تعبیر کیا. ایک لفظ ہے فطرت. بس فطرن کے ہمارے پاس معنی کیا آ گئے، ہم اس کو ذرا 4 معنی کو مد نظر رکھیں گے. ایک معنی ہے فتح شیئن، یہ ابن فارس کا ہے، شیخ صدوق کے دور کے ہیں، 4 صدی ہجری کے اختتام پہ ان کی وفات ہے، 395 ہجری میں غالباً، اور سب سے قریب ہیں زمانہ امامت کے. دوسرے ہیں راغب، وہ ابن فارس کے چند 50-60 سال بعد ان کی وفات ہے، اور شیخ مفید و شیخ طوسی علیہ رحمہ ان کے دور کے ہیں، اور انہوں نے بیان کیا شق، طولانیت میں شق کرنا. یہ دونوں معنی قریب قریب ہیں. شق کرنے میں بھی کھل جاتا ہے اور فتح و شیئن میں بھی چیرا جاتا ہے. تیسرا معنی کیا مصباح المنیر نے خلقہ، یا اختراع بعض نے کیا ابتدا. ایک ہی چیز ہے، ابتدا کرنا، اختراع یعنی ایجاد کرنا، خلق کرنا. یہ تیسرا معنی ہمارے پاس آ گیا. چوتھا معنی ہے جو صاحب تحقیق نے ان سب لغات کے اوپر غور و فکر کر کے لیا، اور وہ یہ ہے کہ تبدیلی کو اس طرح سے برپا کرنا کہ وہ پہلی حالت کے ٹوٹنے کا باعث بن جائے، پہلی حالت باقی نہ رہے. بے شک پہلی حالت کو اس نے تبدیل کرنے کی غرض سے کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ اس عمل، اس تبدیلی کو فطرت کہا جائے گا جو پہلی والی حالت سے اسے پھیر دے، پہلی والی حالت سے اسے نکال دے، ہٹا دے. اس کو انہوں نے کہا ہے، اور اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں. کبھی ایک شے کو کھولنا پڑتا ہے، کبھی ایک شے کو چیرنا پڑتا ہے، کبھی ایک شے کو اس طور پہ ایجاد کرنا پڑتا ہے مرتبہ دوسرے مرحلے اور مرتبے میں. اسی لیے قرآن کریم میں جب یہ لفظ وارد ہوا تو آسمانوں اور زمین، ان کے بارے میں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے. مثلا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، یتفطرن منہ وتنشق الامر، یا السماء منفطر بہ، کہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، یعنی وہی بکھر کے رہ جائے گا، اور قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے. آپ نے ان جگہوں پہ بھی دیکھا لفظ فطر ان کا استعمال ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ وارد ہوا ہے فطرت کے عنوان سے. فطرت، فے توئیں رے گولتے، یہ فعلتن کے وزن پر ہے. فعلتن کا وزن عربی زبان میں جس معنی کے لیے آتا ہے وہ معنی ایک خاص قسم کا معنی ہے. جو معنی ہے فطرتن کا معنی، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں عربی لغت کے جائزہ لینا پڑے گا. مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے سیرن، یعنی سیر کہتے ہیں چلنا پھرنا. ایک دفعہ کہتے ہیں مثلا جالسن، مثلا بیٹھنا. جلوس یعنی بیٹھنا، جلوس عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے کو. یا کتابتن، لکھنا. لیکن ایک دفعہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خاص انداز میں بیٹھا، خاص انداز میں لکھا، خاص انداز میں چلا، ایک انداز کو بیان کرنا آپ چاہتے ہیں. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس خاص انداز میں کھایا، خاص انداز میں وہ بندہ بیٹھا. جب انداز اور نوعیت اور کیفیت بھی ساتھ بیان کرنی ہو، عمل کا تو تعارف کرا رہے ہیں لیکن عمل کا تعارف کراتے ہوئے کیفیت، انداز اور نوعیت کو بھی بیان کریں، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے فعلتن یا مصدر نوعی. مصدر مثلا سیر کہتے ہیں چلنے کو، لیکن سیرتن کہتے ہیں خاص انداز میں چلنا پھرنا. جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو، لیکن جلستن
فعلتن کے وزن پہ آئیں گے. جلستن خاص انداز میں بیٹھنا. اکلن کہتے ہیں کھانے کو، لیکن اسی طرح اکلتن کہہ دیں کہ خاص انداز میں کھانا. اسی طرح سے فطرن، اب جو بھی معنی آپ ان چار میں سے ایک لے لیں، مثلا خلق کرنا. اگر فطرن کہتے ہیں خلق کرنا، ایجاد کرنا، ابتدا کرنا، تو فطرتن کیا کہلائے گا؟ خاص انداز میں خلق کرنا. خاص انداز میں مثلا ایک شے کا کھلنا، خاص انداز میں ایسی تبدیلی برپا کرنا جو پہلی حالت کو توڑ کے رکھ دے، ختم کر کے رکھ دے. یعنی وہ خاص کیفیت اور انداز کو بیان کرے. فطرت اس سے تعبیر ہے. اس لیے یہاں پہ قرآن نے لفظ فطرت اللہ التی یہ لفظ استعمال کیا ہے سورہ روم آیت نمبر 30 میں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جس کے اوپر خلق کیا، یا لوگوں کی ابتدا جس سے کی، یا لوگوں کو کھولا، یعنی خلقت کو کھولا جہاں سے، وہ فطرت ہے. فطرت یعنی خاص کیفیت اور انداز اور جبلت میں لوگوں کو خلق کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خاص کیفیت اور انداز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے، انسانی وجود کے لیے ایک پروگرام، ایک برنامہ، ایک ٹائم ٹیبل اور ایک تعلیمات رکھی ہیں کہ جس میں اس نے اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے. اس کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. یعنی انسانیت، اللہ نے انسانوں کو جس کے اوپر خلق کیا، انسان اپنے آپ کو اس میں ڈھالے گا تو انسان بنے گا، والا وہ وہی حیوانی کیفیت میں رہ جائے گا. انسانیت اس کے وجود میں نہیں آئے گی. اللہ نے تو خلق کیا تھا برنامہ دے کے، پورا پروگرام دے کے، ایک جبلت اس کے وجود میں رکھی، ایک اس کے وجود کی گہرائی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تقاضا رکھا کہ کس انداز اور کیفیت میں اس نے اپنی خلقت کو ڈھالنا ہے. اب خلق اللہ نے کیا عملاً ہے حیوانی مرتبے کے اوپر، لیکن اس کے باطن کے اندر جو فطری امور رکھے ہیں، فطری امور رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کیفیت اور انداز رکھا ہے جس کو اپنے وجود پہ اس نے خود برپا کرنا ہے. خود اس نے اپنے وجود پہ اسے برپا کرنا ہے، کہ اگر اسے برپا نہ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے اس نے اپنی خلقت کے خاص انداز اور کیفیت کی رعایت نہیں کی. یہ ہمارے پاس اخلاق سے قریب تر آ جاتا ہے. اخلاق یعنی فطری امور کو عملاً اختیار کر لینا. اخلاق میں زحمت ہے، مجاہدت ہے. اسی لیے دین زحمت اور مجاہدت کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ خیال کرے کہ میں آرام کروں، سکون ملے، نفس میرا راغب ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی دباؤ مجھے نہ پڑے اور دین حاصل ہو جائے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی بے دین نہ رہے. یہ تو اس طرح دین کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا. دین جہد میں رکھ دیا گیا ہے، دین سنجیدگی میں رکھا گیا ہے، دین اللہ تعالیٰ نے سختی میں رکھا ہے، کیونکہ سختی وہ حرارت بن جاتی ہے جو روح کے اندر سے صلاحیت کو عملی کرتی ہے. جیسے کھانے ہم بناتے ہیں، گوشت ہم نے چڑھایا، اب گوشت میں ایک لذت آنی ہے. وہ لذت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک خاص نوعیت کی حرارت اسے نہیں پہنچے گی، یعنی خاص نوعیت کی تکلیف روح کو نہیں پہنچے گی تو اس کے وجود میں وہ صلاحیت اجاگر ہو کے نہیں آئے گی. اب وہ شخص کہ جو سختیوں سے بھاگتا رہے، جو دباؤ سے بھاگے، جو مجاہدت سے بھاگے، جو اس استمرار کی تکلیف سے بھاگے، وہ اپنی صلاحیت کوئی بھی نفس کے اوپر اجاگر نہیں کر سکے گا. لہذا بے صبرہ ہوگا، صبر نہیں ہوگا. مشکلات میں توکل کرنا مشکل لگے گا، بے چین ہوگا، مضطرب ہوگا، شکوہ شکایت کرنے والا. وہ ایک انبار ہے انسان کے وجود میں کہ جو ساری کی ساری اس لیے یہ چیزیں مسلط انسان کے اوپر ہو گئیں کیونکہ اندر کی صلاحیت کو اس نے اجاگر نہیں کیا. اندر کی صلاحیت اجاگر ہونے کے لیے یہ اس دنیا کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے نہیں رکھا،
مثلا ایک پھل ہے، اس نے مٹھاس کب دینی ہے؟ جب تک سورج کی تپش اسے نہیں پہنچے گی، طوفانوں کا مقابلہ وہ درخت کے اوپر نہیں کرے گا، کیڑوں کے خطرات کو وہ نہیں سہے گا، تب تک اس پھل کے اندر مٹھاس نہیں آ سکتی۔ وہ مٹھاس نمایاں ہونے کے لیے اس نے سفر شروع کیا زمین کی تاریکیوں سے، زمین کی تاریکیوں سے سفر طے کیا، خطرات میں قدم رکھا، طوفانوں کو جھیلا، سورج کی تپش کو برداشت کیا، پانی کی زیادتی قلت کو برداشت کیا، تب جا کے اس ایک پودے کے اندر ثمرہ دینے کی طاقت آئی۔ اب جب اس نے پھل دیا تو اس پھل کی مٹھاس کے لیے یہ سختیاں ضروری تھیں۔ لہذا اس دنیا کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ہیں، صرف ایک نہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ پرندوں کی مثال لے لیں، ایک پرندہ اڑ نہیں سکتا جب تک اپنے وجود کو ہوا کی گہرائیوں میں خطرات کے اندر نہ ڈال دے۔ انسان کیسے تصور کرتا ہے کہ اس کی روح کے اندر کی صلاحیتیں اجاگر ہو جائیں بغیر زحمت کے، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ مرحلہ فطرت اور اخلاق کو آپس میں جوڑ دیتا ہے کہ اخلاق ہے فطری امور کا نمایاں کر دینا، توکل کرنا اللہ کی ذات پہ، یہ فطرت میں ہے انسان کے، صبر کرنا سختیوں پہ، یہ فطرت میں ہے انسان کے، ایمان اللہ پہ لے آنا، یہ فطرت میں ہے انسان کے۔ لیکن اس کے لیے سوچ بچار، غور و فکر، حلال حرام، ان سب کی سختیاں اٹھانے پڑیں گی انسان کو۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ایک مختصر سا تعارف دیکھا، اپنے موضوع کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، آداب نماز کے۔ آداب نماز کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک اور بات بھی اس طرف توجہ رہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک دو ہی دروس میں ان موضوعات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، یہ مشکل چیز ہے۔ انسان غور و فکر جاری رکھے، مطالعات جاری رکھے اور اپنے نفس کے اندر عملی طور پہ صلاحیتیں حاصل کرنے پہ توجہ دے، یہ موضوعات ایک بڑی پیمانے پہ انسان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے یہ فطرت ہے، ابھی ہم اس کی لغوی معنی کے اوپر ہی دقت کر لیں تو فطرن سے فطرتن جو بنا ہے، تو فطرن کا معنی اور فطرتن کا معنی اس کے لیے آسان مثال ہے وہی کہ ایک دفعہ ہے جلوس بیٹھنا اور ایک دفعہ ہے خاص کیفیت اور انداز میں بیٹھنا۔ جلوس اور جلستن میں فرق کریں، اسی طریقے سے سیر اور سیرتن میں فرق کریں۔ چلتے تو اس دنیا میں زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں، سیرتن خاص کیفیت اور انداز سے چلنا۔ اخلاق یعنی انسان کا مسلسل زحمتیں اور مشقت اٹھا کے اپنے نفس کے اوپر صلاحیت کو اجاگر کر دینا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بار بار مجاہدت کا ذکر کیا ہے، جہاد کا ذکر کیا ہے، سخت ترین محنت زحمت کوشش کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی خاطر، اللہ ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سخت زحمت اور کوشش، یعنی جتنی ان کی توان میں موجود ہے وہ کوشش کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنے راستوں پہ چلا دیتا ہے۔ اس لیے یہ کئی حدیث قدسی میں بھی کئی جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ خداوند متعال بندے کو دیکھنا چاہتا ہے گریا آہوزاری میں اپنی خاطر، تواضع میں، تضرع میں، خشوع میں، خضوع میں، مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہوئے۔ یہ ادائیں عبد کی پروردگار کو بہت پسند ہیں۔ انہی میں سے ایک بہترین ادا وہ ہے عبودیت کی معراج یعنی نماز۔ لہذا نماز وہ پیکر ہے کہ اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، یعنی یہ چیز انسان کو ابتدا میں نہیں سمجھ آتی۔ روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا، حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، زیارات کے بارے میں، جہاد کے بارے میں یہ نہیں کہا، نماز کے بارے میں یہ کہا۔ ابھی انشاءاللہ آج ہم کیونکہ روایت پڑھیں گے اس لیے اس امر کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز ایک معیار ہے، بذات خود معیار ہے۔ قرآن نے بھی اسے معیار قرار دیا ہے اور روایات اہل بیت علیہ السلام تو کثیر ہیں نماز کے بارے میں۔
نماز میں بھی آداب ہیں. ایک ہے ظاہری آداب کہ حماد بن عیسیٰ کی ہم نے روایت کو پڑھنا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اسے ملاحظہ کریں گے کہ وقت ہمارے پاس قلیل رہ گیا ہے. صرف آج ہم ظاہری اور معنوی آداب میں ایک فرق کو ملاحظہ کریں. یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی سطور میں یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے ظاہری نماز کے آداب اگر ان میں خلل واقع ہو جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز باطل ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی واجب ادب تھا، رکوع میں سجود میں صحیح طرح سے سجدہ نہیں کیا، صحیح طرح سے رکوع نہیں کیا، بطلان نماز کا سبب بن جائے گا. بالکل اسی طریقے سے باطنی آداب بھی ہیں. یہ جو باطنی آداب ہیں اگر اس میں بھی خلل ڈالا جائے انسان کی روح ملکوت کی طرف سفر نہیں کرے گی. یعنی نماز پڑھے گا لیکن نماز قبول شدہ نہیں ہے. محفوظ کرے گی نماز جہنم سے لیکن پرواز نہیں کرے گی. انسانی نفس کے اندر نشوونما نہیں پیدا ہوگی. لہذا ظاہری آداب کی مخالفت نماز کو ظاہری طور پہ باطل کر دیتے ہیں. باطنی آداب کی مخالفت باطنی طور پہ معنویت کو باطل کر دیتے ہیں اور انسان کی معنویت بلند نہیں ہوتی. بس ظاہری آداب ظاہری نماز کو باطل کرتے ہیں اور معنوی آداب انسان کی معنوی کیفیات کو باطل کر دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ انسان انتہائی حفاظت کرے ان امور کی. حریص ہونا چاہیے. حریص یعنی لالچی ہونا چاہیے کہ اپنی معنوی زندگی کی حفاظت کرے. اور یہ وہ سر الہی ہے جو نماز کا اہل معرفت اور اہل قلوب کو اصحاب قلوب کو حاصل ہوتا ہے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ معراج المؤمن ہمارے ہاں روایات میں وارد ہوا ہے. اور یہ وہ مطلب ہے کہ جس میں علم فقہ میں بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز کے مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں، دیگر جگہوں پہ بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مقصد مثلا تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کریم نے مقصد بیان کیا ہے نماز کا. نماز کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے کہ معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے. اسی طریقے سے نماز کے اور بھی مقاصد ہیں کہ نماز جو ہے عمود الدین ہے. مختلف مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جملے روایتی ہوں. مثلا معراج المومن ہونا ہمارے ہاں حدیث نہیں ہے لیکن علماء نے اسے بار بار ذکر کیا ہے الصلاۃ معراج المومن کے عنوان سے، کہ مختلف اہل سنت کتب میں یہ کلمات آئے ہیں. لیکن اس سے ملتے جلتے دیگر کلمات ہیں جس سے پتہ لگتا ہے عروج ہے انسان کے لیے. لیکن یہ کب اہداف حاصل ہوں گے؟ ایک دفعہ ہدف ہے نماز میں اطاعت الہی. توجہ کیجیے کیونکہ یہ والے فکرات سمجھنے کے لیے ہمیں اس مطلب کو سمجھنا ضروری ہے. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے ایک دفعہ مقصد ہوتا ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کرنا. ہم عبد ہیں، وہ مالک ہے، اور عبد کیا کرتا ہے؟ مالک کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا. یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے. اس مرحلے سے تو نیچے اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. یہ احساس کرتے ہوئے نماز پڑھنا ضروری ہے. اور یہ تعقیبات مشترکہ میں بھی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز تمام پنجگانہ نمازوں کی تعقیبات دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں: آداب تعقیبات مشترکہ، تعقیبات خاصہ. تعقیبات مشترکہ میں یہ مطلب بھی آیا ہے کہ مجھے نہ پروردگار رغبت ہے اس نماز کی طرف اور نہ میں کچھ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تو اس لیے پڑھتا ہوں الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ، کہ میں تعظیم تیری بجا لاؤں، ایک ہدف، وطاعتا اطاعت کروں، نمبر 2، نمبر 3 کہ جو تو نے مجھے امر دیا ہے اس امر کو بجا لاؤں. بس یہ عبد کے وظائف ہیں، یعنی عبد کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ہے. دوسرا ہدف جو روایات اور آیات میں آیا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یہ بڑا ایک بلند ہدف ہے. انشاءاللہ اس کا خود تعارف اسی کتاب میں آئے گا
ذکر الہی کے لیے، اپنے محبوب ذات کو یاد کرنے کے لیے نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری۔ نمبر 3، تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحاشی سے بچاتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، عمود الدین، دین کا ستون ہے۔ نمبر 5، معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے یا قربت اللہ کی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ اہداف دیکھیں کہ مختلف ہیں۔ سوال یہاں پہ، یہ اہداف کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ اہداف کیسے حاصل ہوں گے؟ اگر ایک شخص فقط ظاہری آداب کی رعایت کرے تو ایک ہدف تو یقیناً حاصل ہو جائے گا، وہ ہے اطاعت مولا، اور اس کے نتیجے میں جہنم سے بچ جائے گا۔ انشاءاللہ بھی آگے اس کا بیان بھی آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ نمبر 2، بقیت جتنے بھی اہداف ہیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر، منکرات سے اور فحاشی سے بچاتی ہیں۔ نمبر 2، معراج المومن، مومن کے لیے معراج ہے۔ نمبر 3، قریب ہونا ہے اللہ کے۔ نمبر 4، دین کا ستون ہے۔ نمبر 5، ذکر الہی، محبوب کی یاد۔ ان میں سے ایک مقصد بھی تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک معنوی آداب کو برپا نہ کیا جائے۔ اگر معنوی آداب کو برپا کر لیا جائے تو یہ مقاصد انسانی وجود کو آہستہ آہستہ حسب توفیق و حسب استعداد و صلاحیت حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ 5 ہمارے پاس امور آئے کہ یہ یعنی اور بھی اہداف ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، جیسے آگے ہم روایات پڑھیں گے، لیکن جتنے بھی ہم اہداف نماز کے ماورا، کیونکہ نماز وسیلہ ہے چیزوں کا، بذات خود ہدف نہیں ہے۔ وہ قرۃ عین الرسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے نماز، لیکن یہ ٹھنڈک ایک وسیلہ ہے اللہ کی یاد کا، فحاشی سے بچنے کا، منکرات سے بچنے کا، معراج تک اور عروج تک پہنچنے کا، مختلف چیزوں کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے یہ۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ باطنی طور پہ باطنی آداب سے حاصل ہوگا۔ یہاں پہ اگرچہ ایک سوال وارد ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے لیے واضح ہوتا چلا جائے گا کہ ہم نے آداب اور اخلاق میں جو فرق کیا، اگر اس کی رعایت کی جائے تو انسانی نفس اور انسانی روح کو آداب کا حاصل ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ چونکہ ہم نے تو کہا ادب ظاہری اعمال ہیں، معنوی آداب سے پھر کیا مراد ہے؟ معنوی آداب تو انہوں نے بیان کیا ہے یہاں پہ، اما قولنا بان للصلاة باطنا وصورة غیبیة ملکوتیة ففضلا عن انه يوافق نمطا من انماط الاستدلال ويتفق مع مشاہدات اصحاب السلوک والریاضات، کہ ہم نے جو اوپر بات کی ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے دلیل؟ وہ یہ ہے کہ اوپر یہ مطلب بیان کیا، اس کو اب نیچے دلیل سے بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آداب معنوی سے کیا مراد ہے؟ آداب معنوی سے مراد ہے کہ ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ہر شے کا۔ لہذا نماز جب انسان انجام دیتا ہے تو اس کا ایک ظاہر ہے جو نمایاں ہو رہا ہے، اور وہ آداب شرعیہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کا ایک باطن ہے، وہ باطن بھی کسی کے مشابہ اور کسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ کس کے مطابق ہو؟ وہ ملکوت کے مطابق ہو یا تخیلات کے مطابق ہو؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق، انسان کی فطری امور کے مطابق ہو یا حیوانی خصلتوں کے مطابق ہو؟ آخر اس کی ایک معنویت تو ہے۔ لہذا وہ نمازیں قبول نہیں ہوتی کہ جو ملکوتی صورت کے مطابق نہیں ہوتی۔ لہذا آداب معنوی صلاۃ سے مراد اس کی وہ صورت غیبیہ ہے جو ملکوتی ہے، وہ صورت غیبیہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ آیات و روایات نے کیا ہے، کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔